پھیل گئی۔ اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے۔ تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو، کوئی لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں بات، اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے، کہ نہیں ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفصہ، یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی، تو کہو۔ کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے۔ اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں۔ ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا۔ فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے۔ پھر فرمایا میری بیٹی حفصہ، میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، کا جی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے، کا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، کا جی اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا۔ حفصہ تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا، کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نہیں، خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہونے سکنے پائے، ہونے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے۔ کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو، اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز بڑھیا کو، اس مکار بڑھیا کو، اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ کیا ہے؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا۔ جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں، جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ سنسان، اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے،
جس پر جہانگیر مر مٹا، ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں، دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے۔ تجھے یاد ہے حفظہ، میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تو یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا؟ کہ جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ کہ نہیں حفظہ اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک۔ کہ تو تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ، 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی منزل تھی، ایک ان کی راہ تھی، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا دھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں۔ اب میرا تو خون، میرا تو چاچے کا تائے کا بیٹا، مجھے تو آگ لگ گئی۔ میں اس کے لیے پڑھنا شروع کیا، پھر حج کا انتظام کیا۔ تو حج کے بعد جب واپس آیا تو پھر مجھے نہیں خواب ہے، ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ طارق میاں سے کہو تمہارا تحفہ مجھے مل گیا، وہ جو میں نے حج کروایا اس کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس امت کے لیے کہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں۔ تو اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، وایا ہو کر جائے گا۔ اور اعمال میں میرے عزیزو، میں نماز کی پہلے تھوڑی بات کی تھی، روزے گرمی میں میرا اور آپ کے صبر کا امتحان ہے، میرے آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لیے کتنی بھوک برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کتنی پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمارا روزہ تو شام کو کھل جائے گا، لیکن میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے کا روزہ رکھا تھا اور پیاسے ہی ذبح ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے تھے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عذر کے دروازے بند کر دیے تھے کہ وہ تو رمضان بھی نہیں تھا، پانی سامنے تھا لیکن درندوں نے پانی روک دیا۔ حسینی قافلے کی بات کر رہا ہوں، اور چھوٹے 2 سال کے معصوم بچے سے لے کر حسین عالی مقام تک سارے گھر گھرانے نے 72 گھنٹے نہ پانی کا قطرہ نہ روٹی کا لقمہ، اور اسی بھوک پیاس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور امت کو پیغام دے گئے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے،
سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیتے تیراز نہ بھننے. یہ پیغام دے کر گئے. ابھی ہمارا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا, صبح سے شام تک 13, 14, 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا. اللہ دیکھے گا میرے لیے کتنا کو برداشت کرتا. تو اللہ نے ہمیں اپنی بخشش اپنے خزانوں سے دلانے کے لیے نماز دی, روزہ دیا, زکوٰۃ دی, حج کے اعمال دیے. حج زندگی میں ایک دفعہ, زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ, روزہ سال میں 1 مہینہ, اور نماز دن میں 5 دفعہ, دن میں 5 دفعہ. اور آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور اللہ نے آسمان پہ بلا کے 50 نمازیں دیں. 50. اللہ کو پتا ہے 5 دینی ہے, اللہ کو پتا ہے انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے, 50 کی تو پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, نہیں اللہ 50 دے رہا ہے. اور میرے نبی کا مقام رضا ہے, تسلیم ہے. میرے نبی نے نہیں عرض کی یا اللہ آپ یہ 50 کیسے پڑھیں گے, کہ ٹھیک ہے میرے رب میں راضی ہوں, واپسی ہو گئی. جب اللہ میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں واضح کر دوں, لہٰذا میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے 100%, اور ٹھیک ہونے کا بھی امکان موجود ہے. کہ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی تو تسلیم و رضا پہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ سوال ہی نہیں کیا کہ یا اللہ انہیں 50 کتوں پڑھنی ہے, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا. ہوگا میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں, میرا اپنا ذاتی ایک ذوق. آگے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. یا رسول اللہ ملاقات کیسی رہی, کہ بڑی اعلیٰ. کیا ہوا, کہ 50 نمازیں. ان کو تو کہیں پڑھنی ہی نہیں, واپس جاؤ تھوڑیاں کراؤ. اب یہ چھٹے آسمان, یہ 7واں, یہ سدرۃ المنتہا, یہ فاصلے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا, بے شمار ہیں, لیکن یوں طے ہو رہے تھے, لیکن فاصلہ تو ہے. واپس گئے تو اللہ نے 5 گھٹا دیں, 45 نہیں گھٹائیں. اچھا بھائی میرے حبیب 5 کم کر دیتے ہیں. آنا جانا 9 دفعہ واپس بھیجا. 9, 5, 45. واپس جائیں یا رسول اللہ, واپس جائیں یا رسول اللہ, واپس جائیں یا رسول اللہ. اور ہر دفعہ 5, 5, 5, 5. پہلے 5 کیوں نہیں دی, اور واپس گئے تھے تو 45 کیوں کم نہیں کی. ہر دفعہ بلا رہے ہیں, بھیج رہے ہیں, بلا رہے ہیں, بھیج رہے ہیں. اچھا 5, 5, 5, 5. صرف آپ کو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کتنا عظیم عمل ہے. جب 5 رہ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام پھر کھلوتے, جی اب کیا ہوا, کہا جی 5 رہ گئی ہیں. کہا نہیں واپس جائیں, کوئی نہیں پڑھیں گے. کہا نہیں اب میں گیا تو یہ بھی اڑ جائیں گی, پھر میری امت کا کیا بنے گا, مجھے شرم آتی. کہا یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں, کیا, میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں. بنی اسرائیل 2 نمازیں تھیں, فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت. باجماعت نہیں, انفرادی. رکوع کوئی نہیں, قیام سجدہ. تلاوت کوئی نہیں, تسبیح. قرآن میں آتا ہے ورکعی مع الراکعین, حضرت مریم کو وہ ورکعی سے مراد رکوع نہیں, جھکنا مراد ہے, کہ جھکو اللہ پاک کے سامنے. رکوع ہمیں ملا, نماز میں تلاوت ہمیں ملی, اللہ اکبر ہمیں ملا. کسی امت کو اللہ اکبر نہیں ملا, کسی امت کو رکوع نہیں ملا, کسی امت کو تلاوت نہیں ملی. وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے, ہم اپنی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں. ہمارا بچے سے لے کر بوڑھا, مرد سے لے کر عورت جو یاد کرنا چاہے. میرا شاگرد میرے یہاں مدرسہ میں, اس نے 29 دن میں قرآن یاد کیا. صبح سپارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح میں سناتا تھا. وہ چھٹیاں ہو گئی, لڑکے چلے گئے, وہ امریکہ سے تھا, تو وہ اس کا تو واپس جانے کا تھا نہیں, اور رمضان آ گیا, حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا, تو انہوں نے کہا جی میں سناؤں گا. وہ فجر سے مغرب تک ایک پارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا تھا. 29 دن میں اس نے پورا قرآن سنا دیا. تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان. ابھی وہ امریکہ میں ماشاءاللہ مدرسہ, پہلی امت اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی, یہ امت قرآن کی حافظ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کی. عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے بھلا دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں. تو بقرہ سے جو چلے الف لام میم ذالک الکتاب, تو والناس پہ جا کے رکوع کیا. 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا. یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے, نماز کی خوبصورتی دی ہے. ابو ریحانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں, اس زمانے میں نہ کوئی موبائل نہ ٹیلی فون, تو انتظار ہوتا تھا. جو جب رات کو بیٹھنے لگے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھیں گے. انہوں نے کہا پڑھ لو. اللہ اکبر. جو شروع ہوئے چلتے